بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں براہ راست مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ بھی اپنی رائے میری اس تجویز کے ساتھ ایگری یا ڈس ایگری ہونے کی کر سکتے ہیں، تاکہ یہ پیغام جو ہے ہمارے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ تک یہ پہنچ جائے۔ السلام علیکم مریم بی بی صاحبہ، آپ نے رمضان کے حوالے سے ایک بہت اچھا انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ آپ غربا میں پیکٹ اناج کے اور آٹا دالیں یہ چیزیں ہیں جس میں آپ نے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں یہ ہے بیوروکریسی کا طریقہ کار۔ آپ کو بیوروکریسی نے یا ان میں سے کس نے مشورہ دیا ہوگا کہ ایسا کر لیں، اس میں بڑی نیک نامی ہوگی۔ اس میں فوائد اتنے نہیں ہوں گے جتنا آپ کو نقصانات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس میں آپ جتنی بھی چیک رکھ لیں گی تو خریداری میں بڑے گھپلے ہونے کے ایسے انداز ہے کہ آپ بھی اسے ڈیڈکٹ نہیں کر سکیں گی۔ دوسری بات، اس میں خوراک کا معیاری اور غیر معیاری ہونا، یہ آپ سے معاملات جو ہیں یہ اس کے اوپر بڑے آپ نے لیبارٹری بھی بٹھا دیں گی تو وہ آپ کو شاید مکمل رزلٹ بھی نہ دے سکیں۔ بڑا آسان ایک طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں کہ اگر آپ فرض کرتے ہیں آپ نے 100 کلو چاول خریدنے کے لیے کسی بھی شخص کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اگر تو ایماندار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو کہ ہماری بیوروکریسی میں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی 100% ویسا ہی ہو جیسا ہم نے کتابوں میں یا اپنے نوٹس میں آپ لکھ دیتی ہیں۔ فرض کرتے ہیں آپ 100 کلو چاول کہتے ہیں، اور چاول آپ نے کہا ہے جی 300 روپے کے جی والا، جو کہ باسمتی ہے، پرانا ہے، تو وہ آپ نے پروو کیا کہ یہ دینا ہے آپ نے عوام کو۔ ہوگا کیا، 300 روپے کے جی والا چاول جو ہے، جو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو جواب دہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ وہ 50 کلو چاول لے لیں گے 300 روپے والا، وہ اچھا ہوگا، اور ویسا ہی ایک چاول جو نیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو باسمتی جو پرانا ہے، جو پرانے چاول جو ہے وہ اگر 300 روپے ہے تو وہ 250 روپے ہوگا۔ وہ یہ کریں گے کہ 50 کلو چاول میں 40 کلو یہ ڈال دیں گے نیا چاول، اچھا وہ ہوگا 250 روپیہ، اور 40 کلو میں آپ نے پیسے وہ جو بچائے، وہ 300 روپے کی جگہ آپ نے وہاں پہ 250 دیا، تو 2000 روپیہ تو آپ نے یہ وہ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتا ہے۔ وہ میرا سب کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن جو بیوروکریسی کے طریقہ کار ہیں، جیسا خریداری والے یا ٹھیکیدار لوگ کرتے ہیں، وہ اس کے بعد کیا ہوگا، 150 روپے والا ٹوٹا چاول ہوتا ہے، وہ شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو کیونکہ آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں آتا، تو 150 روپے کلو والا چاول 10 کلو وہ ڈال دیں گے۔ اس کو آپ چیک بھی کرنا چاہیں گی تو وہ بڑی آسانی سے کہیں گے، یہ مزدور جب چاول کی بوری اٹھا کے پلٹتے ہیں، ادھر کرتے ہوتے کرتے اتنا چاول ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو 150 والا چاول ہے وہ اس میں آئے گا۔ اب وہ 1500 اس نے وہاں سے بچا لیا، 2000 روپیہ اس نے یہاں سے بچا لیا، 3500 روپیہ تو اس نے 100 کے جی میں کے لیے۔ ابھی دوسری چیزیں الگ ہیں، اس میں بھی یہ سارا کچھ ہے۔ اچھا اب آپ نے پتہ نہیں کتنا تقسیم کرنا ہے، اگر 1,00,000 کے جی بھی ہو تو یہ تو بن جائے گا تقریباً 35 لاکھ روپیہ، جو کسی بھی بڑے نام نہاد بڑے آدمی کی جیب میں جا سکتا ہے، یا
بہت سارے لوگوں کو جو خریداری میں انوالو وہاں جا سکتے. اس کے بعد جو آپ نے جواب اس کے جواب دے تو آپ پر ہوگی. جب بندے کہیں گے کہ یہ جی چاول اتنا، کیونکہ وہ تو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس جانا ہے وہ تو ہماری کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا چاول یہ آ گیا، کتنا وہ آ گیا، اور آپ اس کو چیک نہیں کر پائیں گی کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہوگا اس کے اوپر جو ایکسٹرا اخراجات جو آپ سے چارج کیے جائیں گے وہ تو یہ ہوگا کہ یہ آپ نے وہ شاپر بنوایا ہے، وہ 40-50 روپے کا ایک شاپر آپ سے چارج کر لیں گے، پھر وہ اس کی بھرائی کرنے کے پیسے، پھر لوڈنگ ان لوڈنگ کے پیسے، یہ چارج کرتے جائیں گے. اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ پھر آپ نے وہ ٹرانسپورٹ کروانی ہے، آپ نے مثلا مختلف اضلاع میں یہ چیزیں بھیجنی ہیں، تو وہاں پہ جانے کے ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہوں گے وہ آپ سے مطلب جو ہم اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ٹرانسپورٹ لیتے ہیں تو ہم بہت لڑ جھگڑ کے کرتے ہیں، کوئی 2-4 ہزار بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. وہ جو بھی طے ہوگا، وہ جو بچے گا وہ ادھر ادھر کی جیبوں میں چلا جائے گا. اور اوور ہیڈ اتنے زیادہ ہو جائیں گے. پھر آپ وہاں پر کہہ رہی تھی کہ میں ان کو ان آرڈر رکھنے کے لیے پولیس وہاں پہ لگاؤں گا. پولیس جو ہوگی تھانوں سے جب وہاں جائے گی تو وہ آپ سے ایکسٹرا ٹرانسپورٹ کے پیسے کا بل بھیج دے گی آپ کو، اور پھر وہ ڈیوٹی پہ جو معمور بندے ہوں گے ان کے الاؤنسز کی ڈیمانڈ کریں. تو یہ آپ کا بہت مہنگا مطلب ہوگا. میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، ماننا ہے نہ ماننا جو حکومت کا کام ہے. آپ نے اگر 5,000 4,000 جتنا بھی آپ نے اپنے 5,000 روپیہ ایک فیملی یا ایک گھر کے لیے رکھا ہے کہ میں 5,000 یا 10,000 روپے کی اس کی امداد کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کے چیک بنا دیں اور یونین کونسلوں میں وہ چیک بھیج دیں. یونین کونسل والے جب چیک اس کو دیں گے تو ہر چیک کے اوپر اس کا شناختی کا نمبر اور نام لکھ دیں گے جس کو بھی پیمنٹ جانی ہے. وہ اسی چیک والے کو پیمنٹ جا کے بینک سے ہوگی اور بینک والا بھی اسے شناختی کارڈ کی کاپی لے گا اور آپ کا یہ اوور ہیڈ بچیں گے. زیادہ لوگوں تک آپ کی وہ جائے گی اور پورے کے پورے پیسے ملاوٹ کا خرچ ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے بڑے جعلی نام آ جائیں گے، وہ ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا جعلی شناختی کارڈ کا کوئی سلسلہ چل جائے، مجھے خیر نہیں پتہ. لیکن اب کیونکہ یہ ذرا مشکل ہے اس میں بھی ہوگی، لیکن بنسبت اس کے تو ہر قدم پر آپ نے آٹا، دال، چاول، چینی، جس چیز کی خریداری کی کرنی ہے ان سب میں بڑی آسانی سے پیسے کمائے جائیں گے. اور پھر آپ کیونکہ خدمت کرنا چاہ رہی ہیں، میں نے آپ کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے براہ راست آپ سے خطاب کیا ہے. آپ سے بات اس لیے کی ہے کہ شاید آپ اس کا نوٹس لے لیں اور اس کے لیے فول پروف طریقہ رائج کریں. یہ سارے طریقے جو ہیں یہ بیوروکریسی بتاتی ہے. ظاہر ہے آپ مجبور ہوتی ہیں وہیں سے مشورہ لینے پر. جب آپ وہیں سے مشورہ لیں گی تو وہ اپنے لیے سارے وہی طریقے بتائیں گے جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، جس میں ان کے ٹھیکیدار انوالو ہوتے ہیں. اور ایک اور بات ہے، آپ نے مختلف کرنا ہے کچھ. اگر آپ نے حکومت کرنی ہے لوگوں کے دلوں پہ تو کچھ مختلف کرنا پڑے گا. یہ تو سارے پہلے بھی کر رہے تھے، شباز شریف بھی کرتے تھے اور بھی آ رہے تھے، وہ بھی کر رہے تھے. یہ تو راشن تقسیم کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں، یہ بھیکاری پن ہو جائے گا. آپ اس کو عزت سے ان کو پیسے دیں، وہ پورے کے پورے پیسے اپنی اس ضرورت پہ خرچ کریں گے جو ہو سکتا ہے کسی گل چاول کہیں سے آتے ہوں اور آپ اس کو چاول بھیج رہے ہیں، اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ اٹھائے گا اور اپنے محلے کے کرانے کے آگے جا کے بیچ دے گا. اور یہ زیادہ تر ایسا ہی کریں گے، ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے. کچھ کو تو ریئل ضرورت ہوگی، کسی کے پاس پیسے کسی اور چیز کے لیے چاہیے ہوں گے، وہ بیچے گا اور اس کے اونے پونے دام اس کو مل جائیں گے. وہ 5,000 کا جو ہے 3,000 یا 3,500 لے کے آ جائے گا اور اپنی ضرورت کو جو ہے وہ پوری کر لے گا. تو آپ یہ کریں، آپ کے لیے بڑا آسان ہے. ابھی آپ نے یہ شروع نہیں کیا، شاید اب رمضان میں شروع کرنا چاہیں گی. تو بہت شکریہ، میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے. اگر تو آپ نے سن لیا تو پھر تو ٹائم لیا ہے، اور اگر نہیں سنا تو پھر بھی شاید
کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔